اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک طرح سے پڑھنے کے بعد عمل کرنے، اسلام کی، والدین کی اور اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جندم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5061 ہے۔ فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تم دلچسپی رکھ رہے ہو، اور جب تم سمجھو کہ ذہن آپ کا کسی اور طرف چلا جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کو چھوڑ دیں، پھر اس کی تلاوت کو بند کر دینا چاہیے۔ تو آج اسی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں قرآن کریم کا پارہ نمبر اول، اور سورہ فاتحہ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات پہلے دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت کریمہ ہم پڑھتے جائیں گے، پھر اس آیت کریمہ سے متصل کوئی آیا کریمہ ہوگی تو وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کی روشنی میں ہم اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ مقامی نزول، نزول کے بارے میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ مقامی نزول، شان نزول، ناسخ و منسوخ آیت نزول، اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ العزیز ضرور ڈسکس کریں گے۔ تو مقامی نزول کیا ہے اس کا، سورہ فاتحہ کا؟ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا حوالہ موجود ہے۔ اس سورت کے 1 رکوع اور 7 آیات کریمہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کے جو اسماء ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے، کم و بیش 15 نام ہیں اس کے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورہ الحمد، یعنی وہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن یا ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ صورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اسے السبع مثانی یعنی بار بار پڑھے جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ الوافیہ، سورہ الکافیہ اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ قرآن شفا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو سورہ الحمد ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ شفا کا باعث ہے، اس لیے اسے سورہ شفا یا سورہ شافیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ہم دعا مانگتے ہیں، اور دعا پہ مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورہ دعا، سورہ تعلیم المسالہ، سورہ سوال، سورہ مناجات، سورہ تفویض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے نام تھے سورہ فاتحہ، جو ہم پڑھتے ہیں کہیں پہ، تو کہیں پہ بھی اگر ہم جاتے ہیں تو کوئی ان میں سے کوئی اگر نام ہمیں لے دے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے وہ کون سی صورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی فضائل کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا، لیکن جب میں نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سبع مثانی، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ تو اس فضیلت میں سے ہمیں دو چیزیں جن کا علم ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت کون سی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ ایک آیت کریمہ جو میں نے پڑھی سورہ انفال کی آیت نمبر 24، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ یعنی کہ تمام عبادات، اور فرض عبادت ہے نماز پڑھنا، تو نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل جو حکم ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بلانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز درس قرآن کے ساتھ ساتھ درس حدیث بھی ہوا کرے گا، اور اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ احادیث مبارکہ، جیسے یہ بھی حدیث مبارکہ ہے ہم نے یہ سیکھی ہے، اسی طرح سے ہم ساتھ ساتھ اور بھی احادیث جو ہیں انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 254۔ ایک اور حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، یعنی کہ جو قرآن کریم ہے یہ افضل کتاب ہے با نسبت تورات اور انجیل کے۔ لیکن اس سے ہمیں ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ باقی انبیاء کرام ان کی فضیلتیں نہیں ہیں، ان کی فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو ہمیں جو حکم ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبد الملک بن عمیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آ گئی کہ ہر مرض کی شفا سورہ فاتحہ ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مدرسہ کے طلباء، یہ ایک واقعہ ہے اور اس کو روایت ہم کہہ سکتے ہیں، میں اس کا ریفرنس کوئی مورخ ایسا نہیں ہے جو اتنا درجہ رکھتا ہو کہ میں کہوں کہ یہ بالکل سند ہے، لیکن واقعہ میں نے پڑھا ہے، موجود ضرور ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ کہیں تشریف فرما تھے اور مدرسے کے کچھ طلباء پانی بھرنے کے لیے اپنے گھڑے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، کہیں دور سے پانی لے کے آتے تھے، اور پانی جہاں وہ پڑھتے تھے مدرسہ میں وہاں کا پانی کھارا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں بلا کے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی کہ ہم جا رہے ہیں پانی بھرنے کے لیے۔ کیوں پانی بھرنے جاتے ہیں؟ اس لیے پانی بھرنے جاتے ہیں کہ جی ہمارا یہ جو پانی ہے نا یہ کھارا ہے، اور وہاں سے ہم پانی بھر کے لے کے آتے ہیں وہ میٹھا ہے۔ فرمایا گھڑے ادھر لاؤ، یہیں سے پانی بھر لو اور گھڑے ادھر لے آؤ۔ گھڑے ادھر لے کے آئے، آپ نے سورہ فاتح شریف کی تلاوت کی۔ تو جب سورہ فاتح شریف کی تلاوت کی تو فرمایا چلو گھڑے واپس لے جائیں۔ اب گھڑے وہ واپس لے گئے، پانی میٹھا۔ جو وہاں پہ اساتذہ کرام تھے انہوں نے اس چیز پہ پوچھا کہ جی یہ آج آپ اتنی جلدی کس طرح آ گئے ہیں؟ طلباء سے پوچھا تو عرض کی کہ وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے تھے، انہوں نے اس طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تو پانی بھی میٹھا ہو گیا اور ہم لے آئے ہیں۔ پوچھا انہوں نے کیا پڑھا؟ عرض کی انہوں نے سورہ فاتح شریف پڑھی۔ تو اساتذہ نے کہا کہ پانی گرا دیں، دوبارہ پانی بھریں۔ تو ہم بھی تجربہ کر لیتے ہیں، پانی گرا دیا گیا۔ دوبارہ پھر وہ جو استاد محترم تھے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی، تو لیکن پانی ویسا کا ویسا کھارا رہا۔
استاد صاحب جو ہیں وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت بابا فرید الدین کنچکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے بھی فاتحہ پڑھی ہے اور میں نے بھی فاتحہ پڑھی ہے، تو آپ کے پڑھنے سے پانی میٹھا ہو گیا، میرے پڑھنے سے پانی میٹھا نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بات ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، سورہ فاتحہ اپنی تاثیر رکھتی ہے، لیکن زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ پہلے ہم جو دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ سے ان سے روگردانی کر جاتے ہیں۔ تو وہ جو عوامل ہوتے ہیں ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے۔ جب ہم ان عوامل کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو ہم اس کی کاز پہ جا کے کام کریں، تو وہ کاز سے جب روٹ آؤٹ ہو جاتی ہے بیماری تو پھر دوائیں اثر کرتی ہیں۔ ادروائز دوائیں جو ہوتی ہیں وہ وقتی اثر ضرور کر لیتی ہیں، لیکن دیر پا اثر ان کا نہیں ہوتا، پھر وہ بیماری اور بڑھ کر نکلتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم شفا ہے، اور ہم جو رغبت کرتے ہیں اولیاء کرام کی طرف یا اپنے بزرگوں کی طرف، یا ہم کسی نیک بندے کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ہم اس سے دعا کروا لیتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے۔